بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم آپ کو رمضان کی اس خصوصی نشست میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایوب حامد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایوب صاحب، ہمارے پچھلے پروگرام میں ہم جو آیات ہیں روزے کی، ان کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے۔ تو ہم جو ایک مریض ہے یا جو سفر میں ہے، اس کی جو رخصت اس کو دی گئی ہے، اس کے بارے میں ہم نے گفتگو کی۔ تو ایک اور اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض اوقات سحری چھوٹ جاتی ہے، سب سے چھوٹ جاتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا بات۔ تو سحری چھوٹ جانے کی وجہ سے جو روزہ اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی لمبا روزہ تھا تو میں نے سحری نہیں کی تو اس وجہ سے میں نے روزہ چھوڑ دیا۔ تو یہ بڑی ایک معمولی سا اس کو سمجھتے ہیں، تو اس کے بارے میں ذرا اس کے بتائیے گا کہ یہ اس سلسلے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک مسلمانوں کے لیے کھانا پینا یا میاں بیوی کا تعلق رکھنا حرام ہے۔ یعنی کہ سورج نکلنے سے لے کے سورج غروب ہونے تک، یعنی طلوع فجر سے، طلوع فجر سے، ٹھیک ہے، طلوع شمس سے نہیں، طلوع فجر سے، ٹھیک ہے، صبح صادق، جب صبح صادق سے، ٹھیک ہے، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک مسلمان کے لیے اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے منع کر دیا ہے روزہ فرض کر کے کہ وہ نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، ازدواجی تعلقات، نہ ازدواجی تعلقات رکھ سکتے ہیں اس ٹائم کے دوران۔ ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی وجہ سے ایک سہولت دے دی کہ طلوع فجر سے پہلے آپ اٹھ کے کچھ کھا پی لیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو وہ ایک رحمت کی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ کہتے ہیں کہ پہلی قوموں میں ایسا نہیں تھا، یہ بعض کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ یہ بڑی یعنی کہ ایک وہ اس کے لیے ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ کوئی روایات ایسی درست نہیں ہیں جن کا ہم بھروسہ کر سکیں، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی دے دی ہمیں، اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ ساری کھایا کرو، اس میں برکت ہے۔ تو یہ برکت والی چیز ہے، یہ شرط نہیں ہے روزے کی۔ تو یہ لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ نے سحری کھائی ہو یا نہ کھائی ہو، آپ سحری کے اٹھے ہو یا نہ اٹھے ہو، یہ روزے کی شرط نہیں ہے، یہ ایک آسانی ہے۔ اگر آپ نہیں اٹھ سکے تو پھر بھی آپ جو ہے آپ کا روزہ ہوگا، آپ کو اس کی نیت رکھنی چاہیے، اور جب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قابل قبول تو اسی وقت ہوگا جب آپ کی نیت ہوگی۔ تو پراپر نیت کے ساتھ آپ کو یہ روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک آپ کو کھانے پینے کی اور ان چیزوں کی روزے کے علاوہ آپ کو کوئی کسی کام کی اجازت نہیں ہے۔ جی، اس کے ساتھ ایک ضمنی سوال یہ ہے کہ بعض لوگ سحری کھا کے، اس کو سحری بولتے ہیں وہ، اور کھا کے سو جاتے ہیں مثلا 11 بجے یا 12 بجے کہ میں نہیں اٹھ سکتا، ٹھیک ہے جی، میرے لیے بڑا مشکل ہے سحری کو اٹھنا، میں 11-12 بجے کچھ کھا کے تو سو جاتا ہوں۔ پھر بعض اوقات ان کی فجر بھی مس ہو جاتی ہے یا فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں وہ، تو کیا اس کو آپ سحری میں شمار کریں گے کہ یا اس میں کوئی وہ نہیں ہے؟ اگر آپ بلکہ آج کل تو یہ جو ہے نا ایڈوائز کرتے ہیں جو صحت کے لیے، کہ کہتے ہیں کہ کم از کم آپ کو وقتاً فوقتاً دن میں صرف ایک مرتبہ کھانا کھانا چاہیے۔ جی، تو وہ اس لحاظ سے تو اس میں جو پہلے کھا کے سو جائیں تو اس میں کوئی ایسی روزے کے اندر ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی۔ لیکن میرا خیال ہے اگر آپ صحت کے حساب سے دیکھیں تو یہ ٹھیک نہیں لگتا آپ کو کہ آپ کھا کے تو فوراً سو جائیں۔ ہاں، یہ فوراً کھا کے سونا جو ہے اس کے اپنے نقصانات ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب تک آپ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک رات کو آپ جس وقت بھی کھا پی لیں، ٹھیک ہے، دینی نقطہ وہ ٹھیک ہے۔ صحت کے نقطہ نظر سے آبویسلی
آپ کو اپنا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے کہ بدن کے لیے کون سی چیز ٹھیک ہے کون سی چیز نہیں ہے. لیکن روزے کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے طلوع فجر سے غروب آفتاب تک ان چیزوں سے بچ کے رہنا ہے. ٹھیک. پچھلے ہم نے اپنے ایک پروگرام میں یہ بات کی تھی سفر کی، اور جو لوگ سفر پہ جاتے ہیں ان کے لیے رخصت ہے روزے کی. لیکن میں رمضان کے اندر اگر 3-4 دن کے لیے کسی تفریحی مقام پہ چلا جاؤں اور میں کہوں کہ میں سفر میں ہوں اور میں 3 دن روزہ نہیں رکھتا، تو کیا یہ بھی سفر کے زمرے میں آئے گا؟ کوئی ایسی مجبوری نہیں مجھے، میں نے صرف اپنی تفریح کے لیے کیا. یا آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایمان والا بندہ جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، جو قرآن پہ ایمان رکھتا ہے، اور جس کو پتہ ہے کہ رمضان کی برکتوں کا، جی، وہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ وہ اس قسم کا سفر جو کسی اور ٹائم پہ بھی ہو سکتا ہے اس کو رمضان میں کرے. یعنی کوئی صاحب ایمان یہ گوارا نہیں کرے گا کہ وہ ایسا سفر رمضان میں کرے جس سے اس کا روزہ چھوٹ جائے. تو اس لیے اوائڈ کرنا چاہیے کہ کیونکہ جو برکت، جو ثواب، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو شعبان کے آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب کیا اور کہا کہ اس میں ہر نیکی کا ثواب جو ہے وہ 70 ٹائمز ہوتا ہے، 70 گنا ہو جاتا ہے. تو آپ اس قسم کا روزہ رمضان کا چھوڑ کے بعد میں جو پورا کریں گے تو وہ تو آپ نے تو اپنا کتنا نقصان کر لیا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ مومنین کو، مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب وہ اس قسم کا فیصلہ کریں، اس قسم کے پلان بنائیں، تو کہیں وہ یہ ساری برکتوں سے اپنے آپ کو محروم تو نہیں کریں چھوٹی سی تفریح کے لیے یا ادھر ادھر جانے کے لیے. ہاں کوئی بہت امپورٹنٹ بزنس ٹرپ ہے جو آپ کو کرنا ہے، وہ اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. کوئی اور دین کے مقاصد کے لیے کو آپ کو ایسا ٹرپ کرنا ہے جو نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فیسلٹی دی ہے. لیکن اگر ایسی کوئی اشد ضرورت نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنے گھر پہ رہ کر اور اس زیادہ سے زیادہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رمضان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. یعنی اپنے آپ کو ہمیں دین کے تابع کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ دین کو اپنے تابع کیا جائے. جی بالکل صحیح. یہ آپ نے اپنی ایک تھوڑی دیر پہلے نیت کے بارے میں بتایا. نیت کے بارے میں بڑے عجیب سے سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں، اور کچھ جو نیت ہے روزے کی وہ ہم نے خود ہی بنائے رکھی ہیں، جن کا کوئی حدیث میں ایسا کوئی نہیں. تو یہ کہ کیا ہر روز آدمی کو روزے کی نیت کرنی پڑے گی، یا کہ مہینے کے شروع میں اگر اس نے کی ہے تو وہ کافی ہے اس کے لیے؟ اور نیت کا بتائیے گا کہ اس کے لیے الفاظ ضروری ہیں یا دل میں نیت ہوتی ہے؟ یہ اصل چیز جو ہے نیت کی، وہ صرف آپ کے دل ذہن کی نیت ہے. اگر آپ خلوص سے آپ کا ارادہ ہے، آپ کی نیت ہے کہ میں نے اللہ کی خاطر روزہ رکھنا ہے، تو آپ کو کسی چیز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ آپ ارادتاً کر رہے ہیں. نیت کا وہ خرابی اس وقت ہوتی ہے جب آپ کا دل نہ چاہ رہا ہو، سارے روزے رکھ رہے ہیں تو میں کیا کروں گا، کھانا ضرور تو آپ بھوکے رہ لیں. تو اس صورت میں وہ روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کی تو نیت ہی نہیں تھی. جب آپ کی دل سے نیت ہو کہ بھی میں اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، تو اس کے لیے آپ کو نہ الفاظ کوئی خاص دہرانے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو اس کو اعلان کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی نیت ہے، اللہ جانتے ہیں آپ کی نیت کو، تو اس کے مطابق آپ کا روزہ جو ہے اللہ کے ہاں گنا جائے گا. تو ایسی سچ کوئی جس طرح روزہ رکھنے کی کوئی ایسی نیت نہیں جو ہمیں ملتی ہے. جی تو ویسے بزرگوں نے اپنے طور پہ بتا دیا، یعنی بتاتے ہیں وہ بے صوم غد نویت من شہر رمضان، کہ بھی سونے سے پہلے آپ یہ پڑھ لیں کہ بھئی صبح کے روزے کی میں نیت کرتا ہوں، تاکہ ایک تو یہ ہے تو وہ آپ کو ذہن میں ہو جائے گا
کہ بھی مجھے صبح روزہ رکھنا ہے تو سحری میں اٹھنے کی آسانی ہو جائے گی. اور جس طرح الارم کلاک لگاتا ہے، ریمائنڈر ایک اپنے آپ کو جو ہے نا وہ. جی جی ٹھیک ہے. ایوب صاحب، روزہ توڑنے کا کفارہ، اگر آدمی نے روزہ توڑا ہے، یعنی اگر آپ نے نیت کی ہوئی تھی روزے کی اور آپ نے اس کو توڑ دیا، رمضان کا روزہ، رمضان کا روزہ، جی جی، تو رمضان کے روزے کا یہ ہے معاملہ کہ اگر کسی نے رمضان کا روزہ توڑ دیا تو اس کو پھر رمضان کے بعد 60 روزے مسلسل رکھنے ہوں گے. یہ اس کا کفارہ ہے. یعنی اگر وہ نہیں رکھ سکتا، نہیں رکھ سکتا، جب بھی وہ رکھے، یعنی درمیان میں کوئی وقفہ نہیں آنا چاہیے. اچھا، اس میں خواتین کے لیے کیا ہے؟ ہاں، جو ان کی جو نیچرل ایام مخصوصہ جو ہوتے ہیں ان کے علاوہ وہ شروع کر سکتی ہیں وہ پھر لیکن جب اجازت ہے اس میں یہ مسلسل ہونے چاہیے. ٹھیک. اس کے اندر کوئی ایسا غیر روزے والا دن نہیں ہونا چاہیے جو کسی وجہ سے وہ نہیں ہوا. تو اس قدر آپ اسی سے اہمیت کا اندازہ لگائیں رمضان کے روزے کی کہ آپ اگر توڑ دیں اس کو تو اس کو آپ کو 60 روزے متواتر رکھنے پڑتے ہیں. جی، جزاکم اللہ ایوب صاحب، بہت بہت شکریہ. آپ نے بڑی اہم معلومات ہمارے ناظرین کو روزے کے بارے میں دیں. اللہ رب العزت ہمیں رمضان کی جو مبارک ساعات ہیں ان میں اچھے طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.